آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کی عدالت میں ہر ہفتے ہم پیش کرتے ہیں آپ کی اور ہماری دنیا کے اونچے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو۔ ہم نیتاؤں سے ان کے کام کی صفائی مانگتے ہیں، سیلیبریٹیز سے، سٹار سے ان کے کام کا حساب کتاب مانگتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اور جب کوئی سٹار نیتا بن جاتا ہے، سیاست میں اترتا ہے تو مقدمہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ پیش ہے آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں۔ پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان آپ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئے۔ مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں۔ پہلا الزام عمران خان پر۔ عمران صاحب، جو خبریں پاکستان سے یہاں تک پہنچتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کو بہت اپدیش دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے، یہ بات صحیح ہے؟ کبھی کبھی۔ لیکن آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں۔ جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی، جب آپ لندن میں رہتے تھے اس کا چٹھا تو لوگوں کو معلوم ہی ہوگا۔ دیکھیں، اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو، نہ اس نے کسی فیز سے گزرا ہو، وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے، جس نے مغرب کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا، جو مغرب میں اپنایا گیا، اور جس نے پھر دو کلچر کو اینالائز کیا، ان کی طاقت دیکھی، ان کی کمزوریاں دیکھی، تو میری طرح کا آدمی زیادہ کوالیفائڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے، کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کاپی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتہ ہی نہیں مغرب کیا۔ لیکن آپ کو بھی بتایا تھا جب آپ لندن جا رہے تھے 20 سال کی عمر میں، تو آپ کی ماں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا یہ جو گوری میم ہے ان سے دور رہنا۔ میری والدہ نے صرف یہ کہا تھا کہ پاکستانی عورت سے شادی کرنا، اور وہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ میری والدہ چاہتی تھی میں پاکستان میں رہوں۔ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں انگلینڈ میں شادی کرتا ہوں تو میں اپنا ملک چھوڑ کے انگلینڈ اس لیے چلا جاؤں گا کیونکہ میری بیوی پاکستان میں نہیں رہ سکے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر روز آپ کا جو گھر ہے وہ ڈسکوتھیک بن گیا تھا، ایک طرح کا لیونگ روم، وہیں رہتے تھے۔ جو ٹی شرٹ پہنتے تھے اس پر لکھا ہوتا تھا بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ۔ میرا کبھی بھی میرا لیونگ روم ڈسکوٹیک کبھی بھی نہیں بنا، اور بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ کی ٹی شرٹ وہ اصل میں ہم ان دنوں میں ورلڈ سیریز کرکٹ کھیلتے تھے کیری پیکر کی آسٹریلیا میں، وہ ہمیں سب کو انہوں نے وہ نائٹ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹی شرٹس دی۔ لیکن بہت ساری ایسی حرکتیں تھی جو ٹی شرٹ پر لکھی نہیں ہوتی تھی۔ دیکھیں، یہ تو اب آپ کا جو امیجنیشن ہے یہ زیادہ آگے جا رہا ہے۔ جو بھی حرکتیں ہوں گی، کوئی ایسی، میں ایک نارمل اپنے زمانے کا نوجوان تھا، اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ جو میں کوئی پلے بوائے ہوں، یا یہ میڈیا میں دیکھیں نا، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ میڈیا میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو چینلز اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں، اخبار بیچنے ہوتے ہیں۔ یہ خبریں چھپتی تھی، آپ کو بہت مزہ آتا تھا۔ میں یہ دیکھو، یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ تھا، لیکن میں کچھ تو مانا وہ آپ نہیں نے، کچھ تو مانا۔ جی۔ بہت سارے نام آپ کے ساتھ برٹش میڈیا نے جوڑے تھے، بہت لمبی لسٹ ہے۔ ایما سارجنٹ کا نام آپ کے ساتھ جڑا، لولو بلیکر کا نام آپ کے ساتھ جڑا، سوسن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، گولڈی ہارن فلم سٹار کا نام آپ کے ساتھ جڑا، میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کر کے یہ سب۔ لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا، ٹی وی سٹار اناستیاسیا کک، ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر۔ اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو۔ یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں۔ اور یہ وہ نام ہیں جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا، وہ آپ نے سارے نام ڈال دیے۔ میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا تھا۔ اور اسی بنا پر جو کرنل نسیم ہیں پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی۔ یہ کرنل نسیم اپنی فینٹیسیز میرے زیر رہنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی یہ فینٹیسی ہوگی۔ اس میں سچائی نہیں ہے؟ کوئی
اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں. یہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ عمران صاحب، یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے، پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے، برٹن کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے. میں ایک بیچلر تھا، زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا، شادی نہیں تھی، اس میں اسپیکولیشن ہوتی تھی، کسی پارٹی میں چلا جاؤں، کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے، اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو؟ لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے، اس کو وہ مجھے یاد ہے، اس کے اوپر کوئی بات کریں. عمران صاحب، آپ کی کرکٹ کو لے کر ہمارے پاس الزام ہیں، ان پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. یہ مقدمہ جاری رہے گا ایک چھوٹے بریک کے بعد. آپ کی عدالت میں آج کٹگھرے میں موجود ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان. عمران صاحب، یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو، لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا، کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی، اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی، اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی، وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم، ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا، اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی، جو جنون تھا کرکٹ میں، وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں، بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ، ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا، اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا، لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے، انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے، آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا، آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹو بایوگرافی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا، یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی، کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے، کئیوں کو کم ہوتی ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو، وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے ہیں. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی، جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا، اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کہہ رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے. تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں، کسی کو آپتی نہیں تھی، لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے، سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا، وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں،
تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو کوئی، لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں، یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے، اب سنگاپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے. اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کے امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا. بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا. نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی، نہ میں بورڈ کا ممبر تھا. کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی. حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا. جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں. لیکن ایسی باتیں لکھنا، میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لنڈن میں. اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا، جاوید میاں-داد کو، رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو. ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا. دیکھیں نا، یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے. اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں، تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر، ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کے کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے، اسپانسرشپ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کہ ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں، اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ، تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا، یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا، یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی، زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ. خیر تب اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا، صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا. حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں، آپ ساری رات جاگے رہیں، پارٹیز کریں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں، آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں، اپنے کلیگ رہے ہوں، تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی، میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے، تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز، وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں، ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی، اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز. اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام، تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں، لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے، آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب. اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا، باقی خود رکھ لینا تھا. وہ
آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرح کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے، تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی۔ ایک اور الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے، وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا ہے، اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے، اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے۔ یہ بات کرکٹ کی تھی عمران صاحب، سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کے ہمارے پاس الزامات ہیں، عمران خان سے صفائی مانگیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر۔ آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر۔ آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ یہ سیاست میں فیل ہو گئے۔ عمران صاحب، جب آپ ہاسپٹل کے لیے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو، بچوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، ماتاؤں نے بہت سپورٹ دی تھی، بہت پیسہ دیا تھا۔ اس پیسے کا استعمال کیا، آپ نے ہاسپٹل بنایا، بڑا ذہین کام کیا، لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس دیش کی جنتا نے آپ کو اپنا لیڈر سویکار کر لیا ہے، اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک صاف پارٹی ہو گئی۔ دیکھیں، میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں، تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پالیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں، جو آپ کی ڈگری تھے، جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے، وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں۔ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالیٹکس کے پیپر کے اندر مجھے آکسفورڈ کے اندر، یہ آپ یاد رکھیں کہ آکسفورڈ کے اندر سارے ذہین ترین اسٹوڈنٹس جاتے تھے، اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا آکسفورڈ کے اندر، اکنامکس کے اندر مجھے تھرڈ ملی تھی، اور اکنامکس میں تھرڈ، اکنامکس میں کمزور۔ دیکھیں، تو میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو جانتا تھا کہ ایک آدمی جب ایک اینٹی اسٹیٹس کو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے آیا ہے تو کیا وہ جو اتنے پرانے منجے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بیٹھی تھیں، کیا وہ مجھے ایک دم وزیر اعظم انہوں نے بننے دینا تھا؟ اور کیا آپ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ایک نئی پارٹی آ کے اس طرح سویپ کر سکتی ہے؟ تو مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس میں۔ عمران صاحب، اتنی بری حالت، آپ 9 سیٹ پر چناؤ لڑے، 7 سیٹوں پر آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میری سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں میکسیمم 3 سیٹیں ملیں گی اور منیمم 0 ملیں گی، یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ تھی۔ حالانکہ یہ مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اس سے ہماری پارٹی ڈیمورلائز ہو گئی، لیکن میں اپنی پارٹی کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ میں تو اسی وجہ سے ڈوب گئی آپ کی پارٹی کو؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں ڈوبی، کیونکہ میں کیمپین کر رہا تھا، میں اس وقت پبلک میں تھا، مجھے پتا تھا کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر آپ ووٹ نہیں، آپ کے اگر ووٹ بینک ہے بھی اس کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا۔ جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس وقت میں مان لیتا ہوں آپ کی پارٹی نئی تھی، آپ نے جتنی سیٹیں لڑی ساری کی ساری سیٹیں ہار گئے، لیکن جب 2001 میں الیکشن ہوئے تب بھی آپ کی پارٹی کو 0.8% ووٹ ملے صرف۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے دوسری الیکشن میں ہم نے جنرل مشرف کو ان کے 3 سال میں 2.5 سال ہم نے ان کی سپورٹ کی، کیونکہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف نے جو 7 پوائنٹ اپنا ایجنڈا دیا تھا وہ ہمارا ایجنڈا تھا، تو ہم نے ان کی سپورٹ کی، اور جب آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنرل مشرف بھی وہی سٹیٹس کو بحال کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، تو ہمارے راستے الگ ہو گئے۔
لیکن جب راستے الگ ہوئے تو الیکشن سے 3 مہینے پہلے جب راستے ہمارے الگ ہوئے تو نہ ہم پرو مشرف پارٹی رہے اور نہ اپوزیشن پارٹی رہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے پہلے جانا، الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے، تو ہم تو پھر سروائیول کی ہم نے جنگ لڑی۔ یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا، تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے ان کے آپ کو اگر مقابلے میں۔ سیاست کرنی تھی، آپ کو اتنے سارے موقع ملے تھے، جب ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے آپ کو آفر دی تھی؟ جی، انہوں نے 1988 میں مجھے منسٹرشپ کی آفر دی تھی۔ اگر سیاست کرنی تھی تو اس سمے منسٹر بن نہیں جاتے۔ تو مجھے تو جنرل مشرف نے پرائم منسٹرشپ کی آفر دی تھی، خود انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران میرا پرائم منسٹر کا نامنی تھا اگر وہ مجھے جوائن کر جاتا۔ تو دیکھیں، فیلڈ پولیٹیشین آپ نے بات کی، کامیاب پولیٹیشین اور فیلڈ پولیٹیشین میں کیا یہ فرق ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے، اپنے نظریے سے ہٹ جائے، پاور پولیٹکس کرے؟ تو وہ تو بڑا آسان ہے کامیاب ہونا۔ میں آج وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا، اگر میرا مینیفیسٹو اور نظریہ نہ ہوتا تو آج وزیر اعظم بن آج آپ کو جاتا۔ لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی غلطی تھی؟ بالکل غلطی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے، لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پولیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی، تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سے اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سمجھتا۔ میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہے، جو ایک پرنسپلڈ انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی۔ تو دیکھیں، جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں۔ آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے۔ خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اسامہ بن لادن کا سپورٹر بن جائے، یہ کہنے لگے کہ اسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے 25 اکتوبر کا، اور آپ نے کہا کہ وین ایور دا یو ایس کلز اسامہ بن لادن دیر ول بی اے اسٹرانگ ریئیکشن تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ۔ آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا، اٹ از کلیئر دیٹ اف اسامہ از کلڈ نو امریکن اور یوروپین وڈ بی ایبل ٹو انٹر اینی اسلامک اسٹیٹ۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوئے، اسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرناؤنس کر دیا۔ طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو۔ طالبان نے آگے سے ایک بڑی ریزنبل سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے اسامہ بن دیں۔ لادن کے ٹیپس آئے، اس میں یہ مانا کہ جو 9/11 کا جو ٹیرر ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ اس نے کہا میں نے بدلے کی کارروائی کی تھی۔ کی ہوگی، لیکن کیا کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ جدھر چھپا ہوا ہے، جدھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، کیا وہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے جب کمیونیکیشنز سیٹلائٹ فون کے تھرو یا جس کے تھرو بھی کرنا ہو وہ سارے مانیٹرڈ ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا ہے تو وہ ہے گلٹی، لیکن القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن؟ اس کے اوپر میرے ڈاؤٹس ہیں۔ جنتا سے پوچھتے ہیں، اگر اس بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، اس سمے آپ ایسا مطلب کیا سوچتے تھے؟ ایسا جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتے تھے تو کس بھاؤ سے اس میچ کو کھیلتے تھے، اور کسی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا تو کس بھاؤ سے کھیلتے تھے؟ دیکھیں، بھارت کے خلاف تو میں پورا زور لگاتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شکست دوں آپ کی ٹیم کو، لیکن یہ آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی یہ کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی، یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتی تھی، ایک مقابلہ ہوتا تھا،
کیونکہ پبلک اتنا انٹرسٹ تھا اس میچز میں, ہمیں پتہ تھا کہ سارا ہندوستان اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا اور ہمارا سارا ملک اپنی ٹیم, تو ظاہر ہے پورا زور لگانا تھا میں نے. لیکن بھارت کے خلاف جب کھیلتے تھے تو ڈر بھی ہوتا ہوگا اگر ہار کے واپس لوٹے تو پبلک مارے گی بہت. میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ میں جب یہاں پہلی ٹور پہ آیا اور ہماری ٹیم ہار گئی یہاں, تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہارے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فلائٹ پہ پاکستان پہ جایا جائے جب سارا ملک سو رہا ہو. تو ہم نے چن کے, صبح کے 4 بجے کی ایک فلائٹ تھی, وہ چن کے ہم نے دلی سے پکڑی اور چن کے پہنچے. تو کوئی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا, صرف کسٹم آفیشلز تھے اور امیگریشن آفیشلز. آپ یقین کریں کہ ان کسٹم آفیشلز نے ہمیں 2 گھنٹے ایئرپورٹ روکا اور ایک ایک چیز ہماری کانفسکیٹ کی جو بھارت سے آئی تھی, مثلا ریکارڈ یا پریزنٹس ملے, سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمارے سے اور 2 گھنٹے وہاں میں رکھا. اور اس کے بعد جب ہم نکلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ جاگے ہوئے تھے, تو ہم چھپ چھپ کے اپنے گھروں پہ پہنچے. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم جب جیت کے گئے بھارت سے, وہ 8 سال کے بعد سیریز میں یہاں, تو اسی ایئرپورٹ کے اوپر ہم پہنچے. وہاں 1.5 لاکھ آدمی ایئرپورٹ کے آیا ہوا تھا ریسیو کرنے, 5 میل تک لوگ کھڑے تھے سڑکوں پہ ریسیو کرنے کے لیے, اور انہی کسٹم آفیشلز نے کندھوں پہ ہمیں اٹھا کے لے کے گئے. تو یہ ہار جیت کا یہ ویسے یہ سکھاتا بھی بہت زیادہ ہے آپ کو. دونوں چیزوں میں آپ جب جیتتے ہیں تو پھر آپ بالکل آسمانوں پہ نہیں چلے جاتے, اور جب ہارتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ برا وقت ہے لیکن اچھا بھی وقت آئے گا. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف, اگر جس طرح سے وہ ڈیموکریسی آتی ہے پاکستان میں اور آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے, تو آپ ایسا کون سا پریکٹیکل قدم اٹھائیں گے جس سے کشمیر جو پرابلم ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عوام دونوں ملکوں کی آج تیار ہے ایک سلوشن کے لیے. آج لوگ تنگ آ چکے ہیں ایک زبردستی ایک کانفلکٹ, جس طرح ڈاکٹر موہن سنگھ نے کہا کہ ہمیں ہمارے سارے سب کانٹیننٹ کو کسی نے روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے, اور اس کانفلکٹ نے روکا ہوا ہے. بجائے یہ کرنے کہ یہ ڈسپیوٹ کی پشنگ اٹ انڈر دا کارپیٹ کہ جی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے. ہارڈ لائنرز آپ کی طرف بھی بیٹھے ہیں, ہماری طرف بھی بیٹھے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ڈسپیوٹ سے. وہ پھر نفرتیں سے ووٹ زیادہ آسانی سے ملتی ہے, پیار سے ووٹ مشکل ملتی ہے. تو جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایک ڈسپیوٹ کا, اور کسی ٹائم پہ بھی یہ پھر ایک وہ سچویشن آ جاتا ہے جس طرح ابھی حال ہی میں آیا تھا کہ 2 نیوکلیئر آرم ملک کی فوجیں بارڈرز پہ بیٹھی ہیں ایک دوسرے کی طرف, اور ہم سارا بر صغیر اس کا ہاسٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈسپیوٹ کو ضروری ہے ہمیں حل کرنا. اس کا حل نکالا کرکٹ نے, جس کو کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. جب کرکٹ کھیلی دونوں ملکوں نے تو دونوں ملک کتنے قریب آئے. جو میں نے اس سیریز میں دیکھا, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنی زندگی میں سمجھتا تھا یہ دیکھوں گا. یعنی کہ پاکستان ہارتا ہے, پاکستان کی گراؤنڈ کے اوپر ہندوستان کے اسپیکٹیٹرز ہندوستان کے جھنڈے پکڑ کے پھر رہے ہیں, اور پاکستان کراؤڈ ان کو چیئر کر رہا ہے. اور اور پھر وہ جو یہاں سے آپ کے شائقین گئے, ان کو لوگوں نے جس طرح لاہور میں خاص طور پہ بڑے ہندوستان سے اسپیکٹیٹرز آئے, ان کو لوگوں نے مفت کھانے کھلائے, کہ ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, ریسٹورنٹس میں لوگ ان سے. تو یعنی کہ یہ ایک پبلک میں ایک ڈیزائر ہے, ایک خواہش ہے کہ یہ دونوں ملک اکٹھے ہوں اور یہ جھگڑا ختم ہو. صرف مجھے ایک افسوس ضرور ہوا کہ ہمارے جو کرکٹرز تھے انہوں نے اتنی زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھا دی ہندوستان ٹیم کو کہ آرام سے اتنی بری طرح ہار گئے, اس کا ضرور افسوس ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عجیب ہم نے سناریو دیکھا, اور لگا ایسے کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں, پبلک ایک تبدیلی چاہتی ہے. اب لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کسی طرح اس مسئلے کو حل کرے. عمران صاحب, ہم نے کرکٹ کی بات کی, سیاست کی بات کی, آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں. آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاست کے چکر میں اپنی ذاتی زندگی کو نقصان پہنچایا. عمران صاحب, سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں, پریوار کے بارے میں, فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے. اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا, اردو سیکھنے کی کوشش کی, پاکستانی بننے کی کوشش کی, اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے. میں آپ کو ایک
واقعہ بتاؤں, ابھی میں اپنی پولیٹیکل ریلی میں تھا تو میری تقریر سے پہلے ایک ہمارا بڑا جنونی ورکر تقریر کر رہا تھا. تو تقریر میں کہتا کہ عمران صاحب آپ نے اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کر دیا, میں بھی اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہوں. اور مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ ہے, وہ ملک کا آڑ لے کے تو اس کو ڈیورس کرنے کے چکر میں تھا. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے پالیٹکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا, لیکن جب میں پالیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گی, یعنی کہ وہ بھی ایک ایکول پارٹنر رہے گی پالیٹکس کے اندر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے, جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس تھے, انہوں نے, کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اسٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلٹی تھی, کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا. آپ کی وجہ سے ان کے جو ہونے کو ایشو بنایا گیا. انہوں نے میری شادی کو ایک زائنسٹ لابی کا حصہ بنا دیا, وہ اس کو اٹیک کیا. پھر اس کے اوپر بعد میں ٹائلز کا کیس ایک گورنمنٹ نے کروا دیا مجھے امبیرس کرنے کے لیے. پھر اس کو کہا کہ وہ سلمان رشدی کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اس کی ڈگری میں کتاب تھی. سارا وقت انہوں نے اس کے اوپر اٹیک رکھے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی, ہمیں اس کو پالیٹکس سے پیچھے رکھنا پڑا. جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے. اور جو کراس کلچر میرج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے. اور کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے, اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا, پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کی تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون, یہ ایک ایمبیشن, ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی. کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی, اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں. نہیں, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے, جو ایمبیشن ہے, اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں. اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا, کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے. تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی. یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے, سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا, شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا, یہ بڑا مشکل سوال ہے. کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا, لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا, اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی, کیا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی. آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اپنے.
बदकिस्मती ये है कि अभी आप और बड़े नाम सुनेंगे, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं होती फिर से, और अगर ना हुई तो फिर आप इसी तरह फिर जो भी आपने लंबी लिस्ट बताई है हो सकता है आप एक और लिस्ट बता रहे हो। तो क्या माने पब्लिक कि अब आपका इरादा है शादी करने का? देखिए, मेरी ज़्यादा ज़िंदगी बैचलर की थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शादी की ज़िंदगी थी वो उससे बहुत सुपीरियर थी। यानी कि जो शादी में इंसान को खुशी मिलती है, हालांकि मेरी बड़ी मुश्किल थी ज़िंदगी, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिक्स खींच रही थी, एक उसके लिए जमाइमा के लिए मुश्किल था वो सारी ज़िंदगी उस लाइफ में अडेप्ट करना। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जो शादी की ज़िंदगी की खुशी थी वो बैचलर लाइफ से बहुत बेहतर थी। तो आइडियल तो ये है कि मैं फिर से शादी करूँगा, लेकिन क्या वो शादी नहीं करूँगा अगर मैं ये समझूँ कि वो मैं उसको कामयाब नहीं कर सकता। ये तो आपका अपना ख्याल है। जमाइमा ने क्या कहा? उनका दिल टूटा किस लिए? देखें, दोनों के लिए मुश्किल था, दोनों के लिए शादी छोड़ना मुश्किल था, क्योंकि हमारी शादी कोई इस तरह तो शादी नहीं टूटी कि हमारे ऐसे इख्तलाफात हो गए कि हमारी शादी चल नहीं सकती थी। हमारी शादी तो इसलिए टूटी कि वो जब इंग्लैंड जाके रहना शुरू कर दिया और मैं पाकिस्तान, तो दो मुल्कों में अगर मियाँ एक मुल्क में बीवी दूसरी मुल्क में शादी नहीं चल सकती। तो हमारे तो सर्कमस्टांसेस की वजह से शादी अलग हुई। ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल मरहले से हम दोनों गुजरे। आपने कोशिश की थी कि ये किसी तरह से कामयाब हो अभी? जी बिल्कुल, दोनों ने हमने बड़ी कोशिश की, और हमने डिवोर्स अनाउंस करने से कम 1.5 साल पहले से हमने हर किस्म की कोशिश की, किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट हो कि आधा वक्त इधर गुजर जाए आधा वक्त उधर गुजर जाए, लेकिन नहीं हो सकती। ये थे जनता के इल्ज़ामात, इमरान खान की सफाई। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज की जज बाची करकारिया के फैसले का। इमरान खान ने अच्छे जवाब दिए हैं, ऑनेस्टली अपनी बात की है, वो एक शरीफ इंसान है। क्रिकेट में तो वाकई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की कैंसर हॉस्पिटल बनाकर उसने और भी बेहतरीन काम किए हैं। उम्मीद है कि वो अपने मुल्क के लिए और भी बड़े और बढ़िया काम करते रहेंगे। इस यकीन के साथ कि इमरान साहब की जो इंसानी ताकत है उसका इस्तेमाल ये अपनी सियासत के लिए कर पाएंगे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एक्यूज़ के साथ, एक नए मुकदमे में। तब तक के लिए नमस्कार।